اور یہاں سے وہابیوں کے عقیدے کی بدعقیدگی بھی ظاہر ہو گئی. وہ کہتے غیر اللہ سے مانگنا شرک, غیر اللہ کی طرف جانا شرک. ارے اس پوری امت کتنے غیر اللہ کے پاس گئی؟ آدم بھی غیر اللہ, شیش بھی غیر اللہ, نو بھی غیر اللہ, سب غیر اللہ تھے. اور ان تمام نبیوں نے یہ نہیں کہا ارے تم اللہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس مانگنے آئے ہو, ہم سے مانگ رہے ہو نجات, مغفرت, بخشش ہم سے طلب کر رہے ہو, تم تو مشرک ہو گئے. یہ نہیں کہا, بلکہ وہ اور دوسرے غیر اللہ کی طرف بھیج رہے ہیں, دوسرا تیسرے غیر اللہ کی طرف بھیج رہا ہے. تو گویا بتا دیا کہ غیر اللہ وہ نہیں کہ جو بچا نہ سکے. ہاں وہ جو بچا نہ سکے وہ تو غیر اللہ ہے, مگر جو بچا لے وہ غیر اللہ نہیں, وہ اہل اللہ ہے. تو مصطفیٰ غیر اللہ نہیں اہل اللہ ہے. تو اہل اللہ اور غیر اللہ کا مطلب نہیں سمجھ سکا. تیرے عقیدے کی بدعقیدگی ہے جو مصطفیٰ گناہگاروں سے کہ میں اس کام کے لیے ہوں, کیا وہ اتنے مجبور ہے کہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے؟ یہ اہل بیت کی توہین نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ اہل بیت کا بغض نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ خاتون جنت سے دلی قدورت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر یہی نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, نبی پریشان ہوں گے, نبی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ارے نبی پریشان نہیں ہوں گے. میرے نبی نے کہا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی شان کیا ہوں گی؟ فرمایا شفاعتی امتی لأہل الکبائر, اے لوگوں میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے. بڑے گناہگار میری طرف آئیں, چھوٹے چھوٹے گناہگار میری امت کے ولیوں کی طرف چلے جائیں. آج وہ بھی بخشوائیں گے, میں بھی بخشواؤں گا, مگر ان کا بخشوانا اور ہے, میرا بخشش کروانا اور ہے. میں بڑے گناہگاروں کے لیے ہوں اس لیے کہ میرا مقام بڑا ہے, میرا مرتبہ بڑا ہے. جو جہاں کہیں کسی کا پرسان حال نہ ہو وہ میری طرف آئے, میں اس کا مددگار ہوں, میں اس کا پرسان حال ہوں. جب بڑے گناہگاروں کو نبی بچا سکتے ہیں تو معاذ اللہ فاطمہ کو نہیں بچا سکتے؟ لیکن ہو سکتا ہے کچھ غیر مقلد چالاک بیٹھے ہوں گے, بڑے غور سے سنتے ہیں فاروق رضوی کی تقریر, نوٹ کرتے ہیں, اور پھر حیدرآباد میں کچھ چوزے ہیں, میں چوزے بولتا ہوں ان کو, میں نام بھی نہیں لیتا ان چوزوں کا, آڈیو پہ رد کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کیا تمہارے باپ دادا مر گئے ہیں؟ میں تمہارے بڑوں کی ایسی تیسی کر رہا ہوں, جواب تم چوزے دیتے ہو. میں چوزوں کے منہ نہیں لگتا. ہمت ہو تو تمہارے بڑوں کو لاؤ, میں تو مناظرے کے چیلنج کرتا ہوں, ہوائی باتیں نہیں کرتا. تمہارے ہاں کوئی جماعت میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو اب تک میرے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرے. نعرہ تکبیر, چوزے آتے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ حیدری, نعرہ حسین. میں چوزوں کے جواب نہیں دیتا. آج کل یہ حیدرآباد کے دو چار میں نام نہیں لے رہا, کیوں؟ میں جانتا ہوں میں نام لوں گا ان کو ان کے حیدرآباد کے لوگ پوری طرح نہیں جانتے, میرے نام لینے سے دنیا جاننے لگیں گی, تو میں کیوں ان کی پبلسٹی کروں بھائی؟ تو میں نام نہیں لے رہا ہوں. جو سمجھنے والے ہیں, جو نیٹ کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ میں بولتا کیا ہوں اور میرے جواب میں کون آتے ہیں سامنے. میں کہتا ہوں چلو تمہارے بھی جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں, ان چوزوں کا بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں, مگر ایک شرط ہے, تم پہلے لکھ کر دے دو کہ تم جن کو بولتے ہو, تم جرجس کو بولتے ہو, تم معراج ربانی کو بولتے ہو, تم توصیف الرحمان کو بولتے ہو, تم طالب الرحمان کو بولتے ہو, تم مولوی اسحاق کو بولتے ہو, تم بڑوں بڑوں کو بولتے ہو. یہ جتنے ہمارے بڑے ہیں, ذاکر نائک سے لے کر وہ توصیف الرحمان تک, یہ سب نام مرد ہے, یہ نہیں بیٹھ سکتے. تب میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. پہلے لکھ کر دے دو. ارے ایسے آڈیو بناتے مجھے ہنسی آتی, نام بھی نہیں بتاتے کون ہے. پھر وہ میرے یہاں کے لڑکے جو ہمارے سنی حنفی آرگنائزیشن کے لڑکے پتہ لگاتے یار کس نے بھیجا, کہاں سے بھیجا, پتہ چلتا ہے حیدرآباد کا ہے. میں کہتا بیٹا بچوں جان دو, اس نے نام بھی نہیں بتایا اپنا. جب اس کے باپ کا نام نہیں معلوم, وہ اب تک اپنے باپ کو کھوج رہا ہے, ہم اس کو کیوں کھوجے؟ اس کو تو ابھی اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں پتا. تو بولو تو ڈنکی کی چوٹ پر بولو. بہرحال چلیے, یہاں بیٹھے ہوں گے کچھ لوگ اور کہہ رہے ہوں گے دیکھو کتنا دھوکہ دے رہا ہے فاروق رضوی, کہہ رہا ہے فاطمہ کی حدیث. ارے یہ تو بخاری کی حدیث ہے. ہاں بخاری میں ہے یہ حدیث, یہ بخاری شریف میں ہے حدیث. کون سی حدیث؟ کہ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ عمل کر, یہ بخاری میں موجود ہے.
میں اقرار کر رہا ہوں، قبول کر رہا ہوں، میں نے حدیث دیکھی ہے، پڑھی ہے، مگر حدیث پڑھنا اور ہوتا ہے، حدیث سمجھنا اور ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتی ہے درایت۔ تم روایت لیتے ہو، درایت تو تمہیں دال بھی نہیں ابھی تک آئی اس کی۔ ایک ہوتا ہے تلاوت حدیث اور ایک ہوتا ہے فہم حدیث، اس میں بڑا فرق ہے۔ اہل حدیث پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں، حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے، بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری ان کو، بخاری نہیں آتی۔ یہ بخاری میں موجود ہے حدیث، مگر بددیانتی کرنے والوں یہ بھی تو بتا دیا ہوتا کہ مصطفیٰ نے یہ کہا کب تھا، کس وقت کہا تھا، کیوں کہا تھا، کیا کہنے کی ضرورت تھی۔ آئیے میں بتاتا ہوں بخاری میں حدیث شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے کہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے آیت نازل کی اپنے حبیب پر۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ پارہ نمبر ہے 19، سورہ ہے شورا، آیت 214۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قرابت والوں کو ڈراؤ، اے نبی اپنے گھر والوں کو اللہ کا خوف دلاؤ۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں۔ کب نازل ہوئی؟ خود ہی فرماتے ہیں کہ ہجرت اعلان نبوت کا 3را سال تھا۔ کون سا سال تھا؟ ہاں یہ یاد رکھو سنیو، اعلان نبوت کا 3را سال، نبی کو ابھی اعلان کیے ہوئے 3را سال ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبی نے اعلان کیا، جس وقت یہ آیت آئی اس وقت نبی کی عمر تھی 43 سال۔ اعلان نبوت کے 3رے سال اللہ نے کہا قرابت داروں کو ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ 3رے سال آیت نازل ہو رہی ہے، اور خاتون جنت پیدا کب ہوئی؟ جاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ تو معلوم ہوگا کہ سیدہ خاتون جنت کی پیدائش ہے اعلان نبوت کے پہلے سال۔ تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ یاد کرو کتنی تھی؟ 2 سال۔ اب نبی نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ اب امام بخاری کہتے ہیں سب کو جمع کیا، اپنی پھوپھی کو بلایا، پھوپھی کی اولادوں کو بلایا، چچا کو بلایا، چچا کی اولادوں کو بلایا، اور اپنی 2 سال کی ننھی بچی خاتون جنت فاطمہ کو بلایا۔ سب کو چھوڑا، بڑوں سے نہیں کہا، فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ عمل کر، بیٹی فاطمہ عمل کر۔ قیامت میں پکڑی گئی کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، قیامت پہ اگر پکڑی جاؤں گی کوئی عذاب سے تمہیں چھڑا نہ سکیں گا۔ مجھے ذرا ایمانداری سے بتاؤ 2 سال کی بچی عمل سمجھتی ہے؟ آپ اپنے گھر میں جائیں اور 2 سال کی بچی کو بولو بیٹا نماز پڑھو ورنہ اللہ عذاب دیں گا، سمجھیں گی؟ وہ 2 سال کی بچی دودھ پیتی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچی سمجھتی نہیں، مصطفیٰ نے اسے کیوں مخاطب کیا؟ تو اس میں بڑی حکمت تھی۔ میں صرف ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں گا، ایک مثال چھوٹی سی۔ حضرت علامہ تشریف فرمائے، حضرت آپ کا نام مجھے یاد، رضوان پاشا صاحب تشریف فرمائے۔ سید زادے بھی ہے، سادات ہے، سادات کی تعظیم بہت زیادہ ہے، ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر۔ پاشا صاحب تشریف فرمائے، مجھ سے مقام میں بڑے، مرتبے میں بڑے، عمر میں بھی بڑے۔ سگریٹ بہت پیتے ہیں حضرت، پیتے نہیں ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، بہت پیتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں اور کوڑتا ہوں یار پاشا صاحب سگریٹ بہت پیتے ہیں، لیکن مقام اتنا بلند ہے کہ میری جرت نہیں کہ میں پاشا صاحب سے کہوں پاشا صاحب سگریٹ مت پیا کرو۔ تو ایک دن میں کیا کرتا ہوں، پاشا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے، اس میں سے ایک نوجوان کو پکڑتا ہوں، کہتا ہوں کیوں میاں آپ بہت سگریٹ پیتے ہیں، سننے میں آیا ہے سگریٹ مت پیا کیجئے، سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے، سگریٹ پینے سے دمہ ہوتا ہے، سگریٹ پینے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے، کھانستا رہتا ہے انسان، پھیپھڑے سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی نہیں پیتا، پیتے پاشا صاحب ہے، کہے اس کو رہا ہوں، پاشا صاحب سمجھ گئے ادب میں مجھے نہیں کہہ رہے اسے کہہ رہے، لیکن ٹارگٹ میں ہوں، سگریٹ کی تنبیہ مجھے ہو رہی ہے،
بات ادب کی تھی، ادب میں کر دی گئی، بات سمجھ میں آئی؟ بڑے کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، چھوٹے کو مخاطب کیا تاکہ بڑا برا نہ مان جائے۔ مصطفیٰ نے یہی حکمت عملی اپنائی ہے تبلیغ میں۔ اپنی بیٹی 2 سال کی بچی سے کہا بیٹی فاطمہ عمل کر عمل کر عمل کر، تو جتنے بڑے تھے پھوپھی بھی تھی، چچا بھی تھے، چچا نے دیکھا مصطفیٰ بیٹی کو کہتے ہیں، پھوپھی نے دیکھا مصطفیٰ بیٹی کو کہتے ہیں۔ ارے جب 2 سال کی بچی کو عمل کی ضرورت ہے تو ہم جیسے بڑوں کو کتنے عمل کی ضرورت